حدیث مبارکہ ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البخیل لا يدخل الجنہ ولو کان زاہدا، بخیل شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہی کیوں نہ ہو، یعنی زاہدانہ زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں مال و اسباب دیے ہیں، فطری طور پر انسان کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اور جو چیز اسے عزیز ہو، محبوب ہو، وہ کسی اور کو دینا پسند نہیں کرتا، اگرچہ دیا وہ اللہ ہی کا سب کچھ ہے، اور اللہ کو انسانی فطرت کا علم ہے، تو اللہ نے بھی ایک ایسی شرط عائد کر دی کہ تم ہرگز وہ نیکی کا ثواب نہیں پاؤ گے جب تک تم اس مال سے خرچ نہ کر دو جسے تم پسند کرتے ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو یہ مال کی محبت انسان کے دل میں یہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اللہ جنہیں توفیق دے اور جن کے دل میں اللہ وسعت پیدا کر دے تو وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ اور پھر جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی سائل کو آپ اس کی مدد کریں، اس کا سوال پورا کریں، تو وہ زبان سے اگر کچھ کہے نہ کہے، لیکن دل میں اسے جو خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، یہی وہ دعا کا وقت ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غنیمت سمجھو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرات دے کر سائل کے خوش ہونے کے وقت اس کی دعا کو غنیمت سمجھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک نوجوان جو آپ سے بڑی محبت کرتا، آپ کے پاس اکثر آیا جایا کرتا تھا، ایک دن جبرائیل امین مجلس میں اس جوان کے ہوتے ہوئے تشریف لائے تو آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ یہ جوان 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو شاک گزرا، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد وہ جوان پھر آپ کی محفل میں آیا۔ یوں گزرتے گزرتے 1 ماہ گزر گیا، آپ کو حیرت ہوئی، آپ سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں جو جبرائیل امین بتا کر گئے تھے کہ 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جانا ہے، تو آج مہینہ بھر گزر گیا ہے اور یہ بدستور میرے پاس آتا ہے۔ تو ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ اس سے پیشتر کہ وہ روز جس روز اس کا انتقال ہونا تھا، یہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک مسکین فقیر اسے ملا، اس نے اس کو 20 درہم خیرات دی، تو اس مسکین نے دعا دی، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ ملک الموت عرض کرتے ہیں، اللہ نے ہر درہم کے عوض اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا، یعنی اب 20 سال تک اس کی عمر اللہ تعالی نے بڑھا دی۔ اللہ غنی۔ یہ مال کا صدقہ کرنا، اپنے مال سے اللہ کے لیے حصہ نکالنا، اگرچہ مال تھوڑا ہی صحیح، اللہ کو سب کے حالات کا علم ہے، ہر ایک کی ضروریات کا بھی علم ہے، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی ضروریات سے بھی حصہ نکال کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، تو پھر اللہ صلہ بھی اسی طرح اسی نیت اور اخلاص کی بنا پر عطا فرماتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک گڑیا جو آٹا پیسنے کا کام کرتی تھی، گندم لے کر بازار سے آٹا پیسا کرتی تھی، تو جب بھی وہ آٹا پیستی تو خیرات کے طور پر 3 روٹیاں خیرات تقسیم کر دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تیز ہوا چلی، ابھی اس نے آٹا پیس کر رکھا ہی تھا تو وہ تیز ہوا کی وجہ سے سارا آٹا جو تھا وہ اڑ گیا۔ وہ گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کرنے کہ ہوا کیونکہ آپ کے اختیار میں ہے،
اس نے میرا آٹا جو ہے اڑا کر لے گئی، تو آپ نے اسے 1000 درہم دے دی، اسے راضی کر لیا۔ وہ جا رہی تھی، راستے میں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بڑھیا سے فرمایا واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ میرا اور ہوا کا فیصلہ فرمائے۔ وہ عورت واپس چلی گئی وہی سوال کرنے کہ میرا اور ہوا کا فیصلہ فرمائے۔ آپ نے 1000 اور درہم دے دیے تاکہ یہ راضی ہو جائے۔ ساتھ ہی پوچھا تمہیں یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ اس بڑھیا نے سلیمان علیہ السلام کا نام لیا۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا، سبب پوچھا، تو انہوں نے کہا، عرض کی کہ فیصلہ کرنا واجب ہے، خیرات تبرہ ہے یعنی بخشش ہے، اور واجب اولا ہے، چنانچہ آپ ہوا کو طلب کریں اور اس بڑھیا کے آٹے کو برباد کرنے کا اس سے سبب پوچھیں۔ آپ نے ہوا کو طلب کیا، اس نے فرشتے کا نام لیا جو ہوا پر اختیار رکھتا ہے۔ اس فرشتے سے پوچھا تو اس نے جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے میکائیل علیہ السلام کا نام لیا کہ وہ بہتر جانتے۔ میکائیل علیہ السلام سے پوچھا تو وہ عرض کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں یہ سوال کریں، وہاں سے جواب ملے گا۔ جب آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تو بارگاہ رب العزت سے جواب ملا، اے داؤد، ایک جہاز جس میں چوہے نے سوراخ کر دیا تھا، کشتی ڈوبنے کے قریب تھی، میں نے ہوا کو حکم دیا وہ آٹا اڑا کر اس کشتی کے سوراخ تک پہنچا دے۔ وہ ہوا آٹا لے کر اس سوراخ تک پہنچی اور وہ سوراخ بند ہو گیا اور اس جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا، یعنی وہ ڈوبنے سے بچ گیا، ان تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ اے داؤد، اس جہاز میں جو کچھ بھی ہے اس سامان کا 1/3 اس بڑھیا کو دے دیجیے گا۔ جب دیکھا تو وہ 3 لاکھ دینار تھے۔ آپ نے بڑھیا سے پوچھا تیری کون سی ایسی نیکی ہے کہ تجھ پر اتنا بڑا انعام ہوا؟ تو اس نے کہا جب آٹا پیستی ہوں تو اللہ کے نام پر 3 روٹیاں خیرات کر دیتی ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ ہاں